اللہ 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 اللہ۔ دور آخر کے بڑے عالم تھے مولانا منظور صاحب چنوٹی، اور سچ مچ مرزائیوں کے خلاف اہل حق کی تلوار ہے، بہت بڑے مناظر، بڑے قابل ترین۔ ان کے مناظروں کی بھی ایک جھلک آپ کو تفسیر کے دوران سناؤں کہ کس پائے کے مناظر تھے۔ آخر وقت میں تشریف لائے احسن العلوم، میں نے درخواست کی کہ مغرب کے بعد طلبہ سے خطاب فرمائے، منظور فرمائے، کیونکہ وہ منظور تھے، مولانا منظور تھے۔ خطاب فرمایا، پھر کچھ طبیعت ناساز تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا، بڑے ڈاکٹر کو، اور ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ وغیرہ کیا۔ وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ سفر نہ فرمائیں۔ ٹھیک، حضرت واپس چلے گئے۔ چند دنوں بعد کوئی کام پڑ گیا، پھر تشریف لے آئے، تو مجھ سے کہا کہ امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشرع، الی مکارم الشریعہ، اس کتاب کے بارے میں مرزائی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام راغب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح صدیق شہید اور صالح بن سکتا ہے، نبی بھی بن سکتا ہے پیغمبر کے بعد۔ فرمایا کتاب میں وہ نہیں ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، کتاب اس زمانے میں 40 سال پہلے میں حضرت بنوری سے لے کے گیا، استاذ تھے ان کے، بنوری ٹاؤن کے پڑے ہوئے تھے۔ کہا اب حضرت بنوری فوت ہوئے، کتب خانہ تقسیم ہوا بیٹوں اور بیٹیوں میں، پتہ نہیں کتاب کہاں گئی، نہیں مل رہی۔ پورے پنجاب میں، سعودی عرب میں، سارے جہان میں ڈھونڈ کے کتاب نہیں ملی، اور مرزائی روز جلوس نکالتے ہیں کہ مولوی منظور جھوٹ بولا ہے، یہ ہمارے پاس الذریعہ الی مکارم الشریعہ ہے۔ میں نے کہا کتاب میں نکال کے دوں گا۔ کہاں گئی کتاب؟ میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ تو پھر اگر میں مر بھی گیا تو مرا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے اور کتاب دکھاؤں گا۔ حضرت تشریف لے گئے، میں نے دفتر کا کتب خانہ، ساتھ والا، کونے والا، بڑے 2-3 کتب خانہ، گھر، سارا کنگال مارا۔ کتاب کہی نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں، یا خدایا امام مسلم کی طرح گئی تلاش میں فوت نہ ہو جاؤ، اتنا دباؤ بڑھنے لگا۔ قسم قسم کے خیرات، صدقات، دعائیں۔ کتاب مجھے یاد تھی، میں دیکھ چکا تھا اسے، وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے۔ آپ کو زیارت کراؤں گا کتاب، بلکہ آپ کو کاپیاں کرا کے دیتا ہوں، کیا یاد رکھو، خیر عام ہو تو اچھا۔ اب میں حیران کہ کسی وقت بھی حضرت مولانا کا فون آ جائے گا کہ جی کتاب کب ہے، کتاب ملی نہیں۔ ہمارے ایک عاجز مسکین سا دوست ہے، بہترین عالم ہے، پتہ نہیں اس کو معلوم ہوا، مجھے کہا بہت تھک گئے ہو، صبح ترمذی شریف پڑھا کے آ جاؤ، ترمذی 9 بجے ختم ہو جاتی، 8 سے 9، ناشتہ کر لو۔ میں منصور بھائی کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو ان کے ہاں میز پر الذریعہ الی مکارم الشریعہ رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کا لیے ناشتے کا تحفہ ہے۔ آہا کیا سبحان اللہ۔ ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادر۔ قدرت جب ساتھ دے تو سیاہ قسمت بھی روشن ہو جائے۔ میں نے وہیں سے مولانا کو فون کیا، ان کے گھر سے، کہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ ملی اور آپ کو روانہ کر رہا ہوں خصوصی۔ انہوں نے کہا نہیں، کتاب اپنے پاس رکھو، بہترین فوٹو اسٹیٹ کرا کے اپنے کتب خانے میں بھی رکھو، مجھے بھی بھیجو، کتاب نہ ہلاؤ، اپنے پاس رکھو۔ کیسے بہترین دیانتدار عالم تھے۔ کتاب ان کے یہاں پہنچ گئی، انہوں نے اعلان کیا چینوٹ میں اور رب میں
کہ ذریعہ الی مکارم شریعہ اصلی موجود ہے، اور اس میں وہ جگہ نہیں ہے جو قاضی نذیر مرزا کا مناظر اور وکیل باتیں کرتا ہے۔ اور اب یہاں سے جلوس نکلنے لگے اور مرزائی جلوس ختم ہو گئے۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ اس خوشی میں ایک مختصر سی تقریب ہے، صرف آپ کو بلانا ہے، آپ آ جائیں۔ میں چلا گیا، رات کو میں نے تقریر کی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت زیادہ۔ تو وہاں کے پرنسپل نے اور کچھ پروفیسرز نے درخواست کی کہ حضرت کل کالج میں درس دے دیں۔ کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی اور فلائٹ بھی ہماری اگلی رات کو واپسی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صبح 10-11 بجے کالج بھر جاتا ہے، سب لڑکے ہوں گے، ہم ہوں گے۔ میں نے جب بیٹھ گیا خطبہ پڑھنے لگا تو حضرت مولانا نے مجھے کہا کہ حیاتی عیسیٰ سے متعلق کوئی سوال آئے تو آپ جواب نہ دیں۔ میں نے کیوں؟ مرزائی ہے؟ کہنے لگا 75% لڑکے قادیانی اور مرزائی، صرف 25% مسلمان، وہ علاقہ سب قادیانی ہو۔ تو ایک دکھ میں نے اس وقت دیکھا جب میرے سامنے لوگ بیٹھے تھے اور ان میں میرے مذہب کے مخالف اور دشمن تھے۔ الحمدللہ ہم نے بھی شاہ انور شاہ کی وہ کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام تقریباً یاد کی ہے، اور ہم نے بھی وقت صحیح گزارا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جن کے متعلق تفسیر شیخ الہند میں حاشیہ آل عمران انی متوفیکہ پر پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے متکلم اور محدث مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، ہمارے علامہ فقید النظیر قطب الارشاد مولانا محمد انور شاہ صاحب نے اس موضوع حیات عیسیٰ پر عقیدۃ الاسلام لکھی ہے۔ میری نظر میں پوری امت میں کسی نے ایسی جامع کتاب نہیں لکھی۔ میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہمت کرے اور اس کتاب کے لال اور یاقوت سے بہرمند ہو جائے۔ دیکھو آپ شیخ الہند تفسیر عثمانی کا حاشیہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور سن 74 میں جب ختم نبوت کا مسئلہ حضرت الاستاذ محدث العالم حضرت مولانا بنوری کے ہاتھ سے حل ہوا اور مرزائی قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے، اور اس کے شکر میں پاکستان کے اکابر علماء حضرت بنوری کی خدمت میں کراچی آئے، اور کراچی میں شکرانے کا ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں حضرت بنوری نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے جب عقیدۃ الاسلام لکھی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے دربار میں کرسیوں پر صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حضرت اجازت دے دے، انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا، اس نے میری عزت اور ناموس پر بڑی غیرت کر کے عقیدۃ الاسلام لکھی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کر مسرورانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ بہت اچھا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کی تعبیر یہ لکھی، گویا کہ میری خدمت قبول ہوئی، حق تعالی راضی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کو خوشی پہنچی۔ تو یہ کتاب میں نے اس وقت سے لے کے جب تک مجھ میں سخت تھا تقریباً یاد کی، اور یہ کتاب احسن العلوم سے چپی ہے اور بٹی ہے، یہ عجیب بات ہے۔